بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر توقیر عالم فلاحی، شعبہ دنیات سنی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 30 سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میرے مطالعہ کا خاص موضوع ہے علم تفسیر۔ آج سوئم کے پلیٹ فارم سے جو طلباء و طالبات اور دیگر حضرات اس لیکچر میں شریک ہیں، ان سب کا تہہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں۔ آج یہ 9واں لیکچر ہے جس کا موضوع ہے علم تفسیر کی اہمیت و ضرورت۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والا اور ضلالت و گمراہی کے قعر عمیق سے نکال کر شاہراہ ہدایت پر گامزن کر دینے والا ہے۔ اس کی ہر آیت مشعل راہ اور ہر جملہ ہدایت کی واضح دلیل ہے۔ قرآن کریم خالق دو جہاں کا وہ آئلی، آفاقی اور انقلابی پیغام ہے جس کے ذریعہ زندگیوں میں سیمابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور افراد و معاشرہ اس کی روح پرور تعلیمات سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ نظام ہدایت ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور جس کی پیروی ہر زمان و مکان کے انسانوں کے لیے واجب، مینڈیٹری ہے۔ یہ نظام ہدایت ہر صورتحال میں اور انسانوں کو پیش آنے والے ہر معاملے زندگی میں روحانی ہدایت اور اخلاقی و تشریعی رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کتاب کی مدد سے مکارم اخلاق کے معیار رہتی دنیا تک کے لیے مقرر کیے جاتے رہیں گے، لیکن اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو منطبق کرنے میں ان اصول و قواعد کی پابندی کی جائے جو قرن اول یعنی فرسٹ سینچری سے قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کے لیے برتے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اجتماعی طرز عمل اور امت مسلمہ کے اجماعی رویہ، تعامل اور فہم قرآن کی روح سے تفسیر قرآن کے لیے ایسے مفصل اصول و قواعد متعین کیے گئے ہیں جن کا اتباع روز اول سے آج تک جاری ہے۔ ان اصول و قواعد کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کتاب الہی کا متن یعنی ٹیکسٹ محفوظ رہا، اس کی زبان محفوظ رہی، اسی طرح اس کے معنی اور مطالب بھی ہر قسم کی تحریف اور اشتباہ یعنی ڈسٹورشن اینڈ کنفیوژن سے محفوظ رہیں، اور کوئی بھی اس کی تعبیر و تشریح اس کے طے شدہ اصولوں سے ہٹ کر منمانے انداز سے نہ کرنے لگے۔ قرآن کریم کے معنی و مطالب کا ایک بڑا اور اہم حصہ تو وہ ہے جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس بیان فرمایا
جس کی آپ نے نہ صرف زبان مبارک سے بلکہ اپنے طرز عمل سے وضاحت و تشریح فرما دی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کے ذریعہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امت مسلمہ نے اس ارشاد خداوندی کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سمجھ لیا کہ اقامت صلاۃ کا کیا مطلب ہے۔ اس کے لیے اب کسی تفسیری کتاب کی ضرورت نہیں۔ آج اقیم الصلاۃ کی تفسیر جاننے اور سمجھنے کے لیے کسی بھی مسلم معاشرہ میں کچھ وقت گزار لینا کافی ہے۔ تفسیر قرآن کے اس حصہ میں اگر کوئی کسی اور تعویل کا اظہار کرتا ہے تو وہ تعویل باطل یعنی مس انٹرپریٹیشن آف دا فیکٹ ہے، اور یہ ناقابل قبول ہے۔ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے تشریح و توضیح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس تشریح و تفسیر کے لیے کچھ طے شدہ ضابطے اور اصول ہیں جن کی رعایت ہر اس شخص کو کرنی پڑے گی جو قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کرنا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کے مجموعے اور ان کے استعمال کرنے کے مجموعی علم کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ تفسیر کا سحرفی مادہ فے سین رے ہے، جس کے لغوی معنی ہیں ظاہر کرنا اور بے حجاب کرنا۔ کسی لفظ کی تشریح و توضیح کو تفسیر کا نام اس لیے دیا گیا ہے گویا اس کے مطلوب و مقصود کو بے حجاب کر دیا جاتا ہے۔ ابتدائی زمانہ میں تفسیر کا اطلاق صرف قرآن کریم کی تشریح پر ہی ہوتا تھا۔ عہد رسالت سے قربت اور علوم کے اختصار کی وجہ سے اس علم میں زیادہ شاخیں نہیں تھیں، لیکن جب اس نے مدون علم کمپائلڈ نالج کی صورت اختیار کی اور مختلف پہلوؤں سے اس کی خدمت کی گئی تو یہ ایک نہایت وسیع علم بن گیا۔ اس میں تفصیلات کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ علم تفسیر کی اب اصطلاحی تعریف ٹریڈیشنل ڈیفینیشن اس طرح ہے: علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم، ان کے انفرادی اور ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ نیز ان معانی کا تکملہ ناسخ و منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں کی توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ علم تفسیر کی تعریف میں ذکر کیا گیا ہے الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، یعنی الفاظ قرآن کو کس کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی کی توضیح کے لیے مفسرین اپنی تفسیروں میں ہر آیت کے ساتھ اس کی قراتیں بھی تفصیل سے ذکر کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ایک مستقل علم قرات کے نام سے بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے الفاظ قرآنی کے مفہوم، یعنی ان کے لغوی معنی۔ اس کام کے لیے علم لغت پر مکمل دسترس حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے تفسیر کی کتابوں میں علماء لغت کے حوالے، اشعار سے استدلال اور عربی ادب کے خوب شواہد ملتے ہیں۔ الفاظ کے انفرادی احکام، یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کا مادہ کیا ہے،
یہ موجودہ صورت میں کس طرح آیا، اس کا وزن کیا ہے، اس وزن کے معنی اور خواص کیا ہیں، ان باتوں کے لیے علم صرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد مذکور ہوتا ہے الفاظ کے ترکیبی احکام، یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر کیا معنی دے رہا ہے، اس کی نحوی ترکیب، گرامیٹیکل انالائسس کیا ہے، اس پر موجودہ حرکات کیوں آتی ہیں اور کن معانی پر دلالت کر رہی ہیں۔ اس کام کے لیے علم نحو اور علم معانی سے مدد لی جاتی ہے۔ ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی، یعنی پوری آیت اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے کس معنی پر دلالت کر رہی ہے، اس مقصد کے لیے آیت کے مضامین کے لحاظ سے مختلف علوم سے مدد لی جاتی ہے۔ مذکورہ علوم کے علاوہ بعض اوقات علم ادب اور علم بلاغت سے کام لیا جاتا ہے، بعض اوقات علم حدیث سے اور بعض اوقات علم اصول فقہ سے۔ معانی کے تکملے، یعنی آیات قرآنی کے پس منظر، پرسپیکٹو، اور جو بات قرآن کریم میں مجمل ہے اس کی تفصیل، اس غرض کے لیے اکثر علم حدیث سے مدد لی جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ میدان اتنا وسیع ہے کہ اس میں دنیا کا ہر علم و فن سما سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات قرآن کریم ایک مختصر سا جملہ ذکر کرتا ہے، مگر اس میں حقائق و اسرار کی ایک غیر متناہی کائنات پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلا قرآن نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی انفسکم افلا تبصرون، سورہ الذاریات آیت نمبر 21۔ اس کا ترجمہ ہے، اور تم اپنی جانوں میں غور کرو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ غور کیجئے، اس مختصر سے جملے کی تشریح و تفصیل میں پورا علم الابدان، فزیولوجی، اور پورا علم نفسیات، سائیکولوجی سما جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی تخلیقی حکمت بالغہ کہ جن اسرار کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ سب پورے ہو گئے ہیں۔ تفسیر کے اس ذیلی جز میں عقل و تدبر اور تجربات و مشاہدات کے ذریعہ انتہائی متنوع مضامین، ویرائٹی آف ٹاپکس شامل ہوتے ہیں۔ ابتدائی زمانہ میں تفسیر کے لیے ایک اور لفظ تاویل بھی استعمال ہوتا تھا، اور خود قرآن کریم میں بھی یہ لفظ تفسیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اس لیے بعد کے علماء میں اس رائے میں اختلاف ہے، آیا یہ دونوں لفظ بالکل ہم معنی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے۔ امام سیوطی نے لکھا ہے، امام ابو عبیدہ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ تفسیر و تعویل کے الفاظ مترادف ہیں اور ان میں کوئی فرق و اختلاف نہیں پایا جاتا۔ متقدمین اہل تفسیر کا بھی یہی خیال ہے۔ صفحہ 173، جلد 2۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں، تفسیر کے لفظ میں بنسبت لفظ تعویل کے زیادہ عموم پایا جاتا ہے،
تفسیر کا لفظ عموماً الفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تعویل معنی کے لیے، مثلاً خواب کی تعبیر کو تعویل الرؤیا کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں تعویل کا لفظ اکثر و بیشتر کتب مقدسہ کے لیے بولا جاتا ہے اور تفسیر کتب مقدسہ و دیگر کتب کے سلسلہ میں۔ اسی طرح تفسیر کا لفظ زیادہ تر الفاظ مفردہ کے زمانے میں بولے جاتے ہیں اور تعویل جملوں اور مرکبات کے دوران۔ مزید برآں تفسیر کا لفظ الفاظ نادرہ غریبہ کی شرح و توضیح کے لیے بولا جاتا ہے یا ایسے کلام کے سلسلہ میں جس میں کوئی واقعہ مذکور ہو اور اس کے بغیر کلام کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو، جیسے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سورہ توبہ آیت نمبر 37۔ بخلاف تعویل کا لفظ بعض اوقات عام استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات خاص، جس طرح کفر کا لفظ مطلق انکار کے معنی میں بولا جاتا ہے اور خاص باری تعالیٰ کے انکار کے لیے بھی۔ اسی طرح ایمان مطلق تصدیق کو بھی کہتے ہیں اور خاص دین اسلام کی تصدیق کو بھی۔ ملاحظہ فرمائیں مقدمۃ التفسیر للراغب اصفہانی، صفحہ نمبر 402۔ مفسر بغوی کہتے ہیں تعویل کے معنی ہے آیت سے ایسا مفہوم مراد لینا جس کی اس میں گنجائش ہو، وہ مفہوم آیت کے سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہو، کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، اس کے برخلاف آیت کے شان نزول اور واقعہ متعلقہ کے ذکر و بیان کو تفسیر کہتے ہیں۔ حوالہ معالم التنزیل، صفحہ 18، جلد 1۔ بعض علماء کی رائے میں تفسیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہوتا ہے اور تعویل درایت کے ساتھ۔ بحوالہ الاتقان، جلد 2، صفحہ 173۔ بعض مفسرین کے نزدیک ترتیب عبارت سے جو مفہوم مستفاد ڈیرائیوڈ ہو، اس کے بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں۔ اس کے برعکس عبارت سے جو مفہوم اشارتاً معلوم ہوتا ہے، اس کے کشف و اظہار کا نام تعویل ہے۔ متاخرین کے نزدیک یہی بات مشہور ہے۔ بحوالہ مقدمہ روح المعانی، صفحہ 5، جلد 1۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں ابو عبیدہ ہی کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ان دونوں لفظوں میں استعمال کے لحاظ سے کوئی حقیقی فرق نہیں۔ جن مفسرین نے فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں کی مختلف آراء پر غور کرنے سے ہی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی معین اور اتفاقی اصطلاح نہیں بن سکی۔ اگر ان میں حقیقتاً فرق ہوتا تو ایسے شدید اختلاف کے کوئی معنی نہ تھے، بلکہ بعض مفسرین نے تفسیر اور تعویل کو الگ الگ اصطلاحات، ٹرمینالوجیز قرار دینے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس میں ایسا اختلاف پیدا ہوا کہ کوئی بھی اصطلاح عالمی قبولیت، یونیورسل ایکسیپٹنس حاصل نہیں کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی زمانے سے لے کر آج تک مفسرین ان الفاظ کے ساتھ عموماً ہم معنی الفاظ کا سا معاملہ کرتے آئے ہیں، ایک کو دوسری کی جگہ بلا تکلف
استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تفسیر کے مآخذ۔ علم تفسیر کے مختصر تعارف کے بعد اس بات کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے کہ تفسیر قرآن کے مآخذ کیا ہیں، یعنی وہ کیا ذرائع ہیں جن کے ذریعہ ہم کسی آیت کی تفسیر معلوم کر سکتے ہیں۔ آیات قرآنی دو طرح کی ہیں۔ بعض آیات تو اتنی صاف، واضح اور آسان ہیں جو زبان جاننے والا انہیں پڑھے گا، ان کا مطلب فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے ایسی آیات کی تفسیر میں کسی اختلاف رائے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسی آیات کی تفسیر کا ماخذ، سورس آف انٹرپریٹیشن، صرف لغت عرب ہے۔ ان کا مطلب سمجھنے کے لیے عربی زبان پر دسترس اور عقل سلیم کے علاوہ کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری قسم ان آیات کی ہے جن میں کوئی اجمال، ابہام یا تشریحی دشواری پائی جاتی ہے، یا ان کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ان کے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یا ان سے مسائل کا استخراج یا اسرار و رموز مستنبط ہوتے ہیں۔ ایسی آیات کی تشریح و تفسیر کے لیے صرف عربی زبان پر مہارت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے بہت سی چیزوں کا علم ضروری یعنی مینڈیٹری ہے۔ اسی طرح تفسیر قرآن کے لیے ان ذرائع کا استعمال ناگزیر، ان اویڈیبل ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 احادیث رسول، نمبر 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال، نمبر 4 تابعین کے اقوال، نمبر 5 لغت عرب، نمبر 6 عقل سلیم۔ ان مذکورہ 6 چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی ایک مفسر قرآن صحیح تفسیر کرنے پر قادر ہو سکتا ہے۔ یہی وہ قواعد و ضوابط ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اس طرح کی تحریفات اور تعویلات سے محفوظ رکھا جن کی بنا پر دوسری مذہبی کتابیں مشکوک و مشتبہ قرار پائیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا اتارنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا ان الفاظ میں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بلا شبہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے جو سراپا ذکر ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی قابل شرف و فخر ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ قرآن پاک کے علاوہ دیگر جتنی کتابیں ہیں، آسمانی کتابوں کو شامل کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی کتاب تحریف سے اور ڈسٹورشن سے محفوظ و مامون نہیں رہ سکی، لیکن صرف اور صرف یہ قرآن کو شرف اور سعادت حاصل ہے کہ وہ تمام قسم کے ڈسٹورشن سے، تمام قسم کے ڈیویشن سے پاک ہے، اس لیے کہ اس کے مالک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر بہت سی تفسیریں لکھ دی گئیں تو پھر اب ان اصولوں کو
ان کی عملی افادیت، پریکٹیکل یوٹیلیٹی کیا ہے؟ اب مزید نئی تفسیروں کی کیا ضرورت ہے؟ عموماً یہ سوال وہ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اولین مفسرین نے اتنا کام کر دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کا تفسیری کام کافی ہے۔ اب نہ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا، نہ نئے سوالات پیدا ہوں گے، نہ نئے افکار جنم لیں گے۔ گویا عقل انسانی کام کرنا بند کر دے گی، انسان کا تہذیبی ارتقاء رک جائے گا اور دنیا وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائے گی جہاں 7ویں، 8ویں یا 20ویں صدی کے مفسرین چھوڑ گئے تھے۔ معترضین یہ بھول جاتے ہیں کہ خود 20ویں صدی کے مفسرین کو اپنے سے پہلے مفسرین کے کام کی موجودگی اور اس کی غیر معمولی علمی اہمیت، ایکسٹرا آرڈینری امپورٹنس کے باوجود نئی تفسیری خدمات کی بجا طور پر ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر صدی اور ہر دور میں مفسرین کو نئی نئی تفسیریں لکھنے کی ضرورت کا احساس ہوا اور انہوں نے مختلف ضروریات اور تقاضوں کے پیش نظر تفسیری خدمات انجام دیں۔ قرآن کریم علوم و معارف کا لامتناہی ان اینڈنگ ایسٹ ہے، لامتناہی دولت ہے۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت، بک آف گائیڈنس اور دستور العمل، کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے۔ اس میں ہر دور کے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے، تو ہر دور کے اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے دور کے انسانوں کے لیے اس کتاب کی تعبیر و تفسیر کا فرض انجام دیں۔ اس کتاب کی حکمت تو ازل سے ابد تک جاری ہے، اس لیے ہر نئی آنے والی صورت حال میں قرآن کریم کے احکام کو اس پر منطبق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر نئے سوال کا جواب دینے کے لیے قرآن کریم کی آیات کی تعبیر و تفسیر، ایکسپریشن اینڈ انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس غرض کے لیے تفسیری اصول و ضوابط، ایکسیجیٹیکل پرنسپلز درکار ہوتے ہیں، جن کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم سے اس سوال کا جواب اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اس پورے عمل کے لیے علم تفسیر کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔